السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطلاق مرتان فإمساک بمعروف أو تسریح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین، ابھی جس آیت کی تلاوت کی گئی ہے یہ دوسرے پارے سورہ بقرہ کے 29ویں رکوع کی آیت ہے۔ طلاق کے متعلق آیتیں چل رہی ہیں اور بڑے اہم مسائل ہیں طلاق کے تعلق سے۔ چنانچہ گزشتہ جو آیت گزری تھی اس میں یہ بات عورت کے تعلق سے بتلائی گئی تھی کہ جب عورت کو طلاق دے دی جائے، شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے دے گا تو اب اس کو کتنی عدت گزارنی ہے۔ طلاق شدہ عورت جس کو مطلقہ کہا جاتا ہے تو اس کو 3 ایام جو اس کے خاص ایام ہوتے ہیں، مخصوص پیریڈز، تو اس طرح سے کل 3 ایام ایک مہینے کے حساب سے تو اس کو گزارنا ضروری ہے۔ اب اس میں کئی ساری حکمتیں مصلحتیں بتلا دی گئی ہیں کہ اس شوہر کا نطفہ، اس کا بچہ اس کے پیٹ میں ہوگا تو معلوم ہو جائے گا اتنے ٹائم کے اندر۔ دوسری بات یہ ذکر کی گئی کہ شوہر کو افسوس ہوگا اور اپنی بیوی کو لوٹانا چاہے گا تو 1 یا 2 طلاق کے اندر اس کو گنجائش حاصل رہتی ہے، تو لہٰذا عدت گزارنے کا اس کو موقع دیا تاکہ پھر سے دونوں میں مل جل کر رہنے کا ایک راستہ نکل آئے۔ تو 1 یا 2 طلاق کے اندر یہ گنجائش حاصل رہتی ہے۔ اب اس کے بعد یہ بھی ذکر فرمائی گئی تھی بات کہ جب شوہر طلاق دے دیا تھا 1 یا 2، اب لوٹانا چاہ رہا، پھر سے اپنے نکاح میں رکھنا چاہ رہا ہے تو اچھی نیت کے ساتھ اس کو لوٹا لینے کی، اپنے نکاح میں واپس لینے کی اجازت دی گئی، اور اس کی نیت اچھی ہونا ضروری ہے۔ بری نیت ہرگز نہ رکھے کہ میں اس کو ایسے ہی لٹکا کر رکھوں گا، اس پر ظلم و زیادتی کروں گا، کسی اور مرد سے اس کا نکاح نہیں ہونے دوں گا۔ اگر ایسی بری نیت سے اس کو لوٹاتا ہے تو پھر یہ گناہ گار ہوگا۔ تو بہرحال ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آخری صورت نکل آئی ہے، کسی کے سمجھانے سے وہ بات نہیں سمجھ رہی ہے، دونوں میں انبن ہو چکی ہے اور وہ آخری اسٹیج پر پہنچ چکا ہے ان کا معاملہ، تو اس صورت میں شوہر کو اب اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو نکاح کی قید سے آزاد کر دے، جس کو طلاق کہا جاتا ہے۔ تو شوہر کا اپنی بیوی کو نکاح کی قید سے آزاد کرنے کا نام طلاق ہے، اور خلا بیوی کی جانب سے ہوتا ہے، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ پیشکش کرتی ہے بیوی کہ آپ نے جو مجھ کو مہر دیا ہے میں آپ کا مہر لوٹا دوں گی، یا میرا جو مہر آپ کے ذمے ہے میں معاف کرتی ہوں مہر، بس مجھ کو طلاق دے دو۔ تو لہذا جب شوہر ایکسیپٹ کرے گا، یہ بات کو قبول کرے گا، ٹھیک ہے میں نے تجھ کو چھوڑ دیا ہے، میں تیری بات مانتا ہوں، تجھ کو آزاد کرتا ہوں، تو اس کو خلا کہا جاتا ہے۔ اب اس کے تعلق سے بھی باتیں آنے والی ہیں، تو یہ چند باتیں کہ طلاق شوہر کی جانب سے ہے اور خلا پیشکش ہے، لیکن شوہر ہی کو طلاق دینا ہے۔ جب وہ ایکسیپٹ کرے گا تبھی وہ خلا منظور ہوگا اور طلاق 1 پڑ جائے گی۔ اگر اس نے ریجیکٹ کر دیا، میں قبول نہیں کرتا تیری پیشکش کو، میں خلا نہیں دوں گا، تو لہٰذا پھر طلاق نہیں پڑتی۔ اب یہاں پر یہ چیز بھی یاد رکھنا ہے کہ نکاح کیوں کیا جاتا ہے۔ نکاح یہ کوئی معمولی رشتہ نہیں ہے، یہ کوئی معمولی رشتہ نہیں ہے، بلکہ یہ بڑی اہم نازک چیز ہے، اور اس کے اندر یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ جب نکاح کیا جاتا ہے تو اس صورت میں، نکاح کی صورت میں شوہر کو یہ پورے ارادے اور عزم کے ساتھ یہ رشتے کو قبول کرنا ہوتا ہے کہ میں جب تک زندہ رہوں گا تا حیات میں اس رشتے کو خوش اسلوبی کے ساتھ نبھاؤں گا، میں تیری ذمہ داری ادا کروں گا جب تک میں زندہ رہوں گا، یہ ارادے کے ساتھ نکاح کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ میں اس خاندان سے دشمنی نکالوں گا یا میں اس عورت پر ظلم و زیادتی کروں گا، یہ نیت ہرگز نہیں ہونا ہے۔ اگر کوئی بری نیت کے ساتھ نکاح کرتا ہے ظلم و زیادتی کی نیت سے تو پھر وہ حرام کاری ہوگی،
اور اسی طرح سے یہ بات بھی یاد رکھ لینا ضروری ہے کہ اسلام میں کانٹریکٹ میرج حرام ہے، جس کو متعہ کہا جاتا ہے۔ کچھ وقت کے لیے 1 مہینہ، 2 دن، سال بھر، 2 سال تک کے لیے کانٹریکٹ پر جو ہے نکاح کیا جاتا ہے، شرط لگائی جاتی ہے کہ میں تم کو اتنے پیسے دوں گا اور اتنے ٹائم تک تم میرے نکاح میں رہو۔ تو لہذا یہ اسلام میں جائز نہیں ہے، حرام ہے، یہ اس کو متعہ کہا جاتا ہے۔ تو ایسی نیت ہرگز نہیں رہنا چاہیے، بلکہ نکاح کے وقت کیا نیت ہونی چاہیے؟ جب تک زندہ رہوں گا خوش اسلوبی کے ساتھ اچھے ڈھنگ سے میں زندگی گزاروں گا اور اب تیرے ساتھ میں زندگی گزاروں گا، یہ نیت ہونی چاہیے۔ یہ بڑی اہم بات ہے یہ۔ اب آئیے، اب جب یہ چیز جو میاں بیوی کے اندر کئی ایسے موڑ آتے ہیں زندگی کے اندر، دونوں میں انبن ہو جاتی ہے، کچھ نہ کچھ ایسے حالات پیش آ جاتے ہیں، تو اب شوہر اور بیوی کے لیے ایک راستہ آخری مرحلے کا، پہلے ابتدائی باتیں ہم بتا چکے ہیں کیا کیا طریقہ اختیار کرنا ہے میاں بیوی میں انبن ہو گئی تو۔ اب جب یہ ساری چیزوں سے گزرنے کے بعد آخری مرحلے پر پہنچ چکے ہیں، دونوں میں بات نہیں بن پا رہی ہے، تو اب طلاق کی اجازت دی گئی ہے۔ اور اس میں یہ بات بھی یاد رکھ لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق کے بارے میں بڑی اہم باتیں ذکر فرمائی ہیں، بڑی اہم باتیں ذکر فرمائی ہیں کہ ان ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، کہ حلال چیزوں میں، اللہ کے نزدیک حلال کردہ چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز طلاق ہے۔ حالانکہ طلاق دینا جائز ہے، حلال ہے، وہ بھی مجبوری کی صورت میں، لیکن ایسی حالت میں بھی جب وہ روش اختیار کرتا ہے، طلاق کو اپناتا ہے، تو بھی یہ چیز اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہے۔ اللہ اس کو پسند نہیں فرماتے۔ طلاق کوئی اچھی بات نہیں ہے، بلکہ ایسا معاملہ ہمیشہ رہنا چاہیے کہ دونوں مل جل کر رہے۔ کبھی ایک گرم ہو جائے تو دوسرا ٹھنڈا ہو جائے، دوسرا گرم ہو جائے تو یہ بیوی ٹھنڈی ہو جائے۔ تو اس طرح سے نرم گرم کا معاملہ کرتے ہوئے ہنسی خوشی زندگی گزاریں گے۔ یہ زندگی ہے کتنی، اتنی انشاءاللہ تعالیٰ گزر جائے گی ہنسی خوشی میں۔ تو بہرحال طلاق مجبوری کی صورت میں ہی دی جائے۔ اور پھر یہ بھی حدیث شریف سن لیجئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ الذواقین والذواقات، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان مردوں پر اور ان عورتوں پر لعنت فرمائی ہے جو ایک دوسرے کا مزہ چکھتے پھرتے ہیں۔ یعنی کسی ایک مرد سے شادی کر لیے پھر اس سے خلا لے لیے، یا مرد کسی عورت سے شادی کر لیا، اس سے مزہ چکھ لیا، اس کو طلاق دے دیا۔ تو ایسے مزاح اور ایسا مزہ چکھنے والے مرد ہوں یا عورت ہوں، تو اللہ تعالیٰ کی ایسے مردوں پر، ایسی عورتوں پر ہمیشہ لعنت برستے رہتی ہے۔ تو یہ چیز بڑی ناپسندیدہ ہے، لیکن مجبوری کی صورت میں اجازت دی گئی ہے۔ اور شوہر کو بیوی کو لوٹانے کے لیے کتنی گنجائش رہتی ہے؟ 2 طلاق کے اندر تک، 1 طلاق دیا ہو یا پھر 2 طلاق۔ 3 طلاق کی صورت میں چاہے بوقت واحد دیا ہو یا الگ الگ 3 مرحلوں میں دیا ہو، 3 طلاق دینے کی صورت میں ہرگز نہیں لوٹا سکتا۔ اور پھر یہ بات بھی یاد رکھ لینا ضروری ہے، یہ زندگی میں صرف اور صرف 3 اختیارات ہے طلاق کے تعلق سے۔ اگر پوری زندگی میں اس نے پہلی مرتبہ 1 بار دے دیا تو اب ساری زندگی میں 2 چانس ہی بچ گئے۔ اگر 2 طلاق دے دیا تو اب صرف 1 چانس بچ گیا ہے۔ اگر اس کو لوٹا لیا یہ پورے ختم ہو گئے، پھر سے نیا شروع ہو رہا ہے دور، ایسا نہیں ہے، بلکہ 2 چانس تھے بالکل ختم ہو گئے، 1 ہی چانس بچے گا۔ تو بڑی نازک چیز ہے طلاق، غصے میں ہو، شراب کی حالت میں ہو یا پھر ہنسی مذاق میں ہو، اگر طلاق کے الفاظ نکال دیے، زبان سے نکال دیے یا لکھ دیے کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا ہوں، تو بہرحال ان تمام صورتوں میں طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ تو لہذا یہ بڑا باریک اور نازک رشتہ ہے، کانچ کی طرح ہے کہ کانچ کے ساتھ ہم نہیں کھیلتے، اگر ہم کھیلتے ہیں تو اگر وہ گر جائے تو ٹوٹ جائے گی۔ تو یہ رشتہ بھی بڑا نازک ہے، اس میں بڑی احتیاط برتنی ہے اور ان چیزوں کا تصور اور خیال بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اب دیکھیے اللہ کا کیا فرمان ہے طلاق کے تعلق سے کہ الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، یعنی اور طلاق یعنی طلاق رجعی 2 بار تک ہے، اس کے بعد یا تو عورت کو دستور کے موافق روک لیا جائے یا اچھے طریقے سے الگ کر دیا جائے۔ یعنی اگر طلاق دینے کی نوبت آ ہی گئی ہے، آخری مجبوری ہو چکی ہے، تو اس صورت میں بھی زبان سے صرف اور صرف 1 طلاق دینا چاہیے، 1 طلاق رجعی، یہ نیت ہو رجعی کی اور 1 طلاق دے۔
اب جب اس کی عدت جب شروع ہو جائے گی، کچھ دوریاں جب ہوتے جاتی ہیں، احساس پیدا ہوتا ہے، شرمندگی پیدا ہوتی ہے کہ میں نے خواہ مخواہ کے یہ بات بول دی ہے، طلاق دے دی ہے، تو پھر اس کو احساس ہوگا اور لوٹانے کا ارادہ کر لے گا، تو ایک طلاق رجعی میں عدت کے دوران بغیر کسی چیز کے وہ اپنی بیوی کو لوٹا سکتا ہے۔ مسکرا کر دیکھ لیا، اس کا ہاتھ پکڑ لیا عدت کے دوران، تو لہذا وہ لوٹ آئے گی، اس کے نکاح میں اس کی رضامندی کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک طلاق رجعی میں یہ معاملہ ہے، ایک طلاق، اور وہ بھی رجعی، یہ نیت ہونی چاہیے، ایک ہی طلاق دیں، یاد رکھ لیں، مجبوری کی صورت کی بات ہے یہ۔ اگر اس نے ایک طلاق دی، عدت گزر رہی ہے اور پوری عدت اب ختم ہو گئی، ایک طلاق دیا تھا، اس کے 3 پیریڈز یعنی 80 دن 90 دن جو اس کے مرحلے ہوتے ہیں، دیکھتے دیکھتے 3 مہینے تک یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، تو اس طرح سے جب وہ عدت گزار لے گی تو ایک ہی جو طلاق دیا تھا اب وہ طلاق بائن پڑ گئی۔ ایک جو طلاق تھی رجعی، عدت گزرنے کے بعد طلاق بائن پڑ گئی۔ اب پھر شوہر اپنی بیوی کو نکاح میں رکھنا چاہتا ہے، تو اب اس کے لیے اثر نو، تجدید نکاح اس کو کہا جاتا ہے، اثر نو، نیا مہر باندھا جائے اور تمام تر چیزوں کو اثر نو نپٹایا جائے، اور اس طرح سے اپنی بیوی کو اپنے نکاح میں دوبارہ جدید نکاح کے ذریعے سے لے سکتا ہے۔ اگر نہیں تو پھر وہ بیوی اب آزاد ہو گئی، عدت گزارنے کے بعد کسی اور مرد سے چاہے تو نکاح کر سکتی ہے، ایک ہی طلاق کے اوپر یہ دونوں کا معاملہ ختم ہو جائے گا عدت گزرنے کے بعد۔ نہیں لوٹانا چاہ رہا تو گنجائش ہے، جدید نکاح کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے اگر شوہر نے بوقت واحد 2 طلاق زبان سے نکال دیا کہ میں نے تجھ کو 2 طلاق دے دی ہے، اس طرح سے اگر کوئی کہہ بیٹھا تو پھر اب یہ 2 طلاق پڑ گئی ہیں، اگر وہ عدت پوری مکمل کر لے گی، 3 ایام 3 پیریڈز اس کے مکمل ہو گئے، یا ابھی عدت ابھی گزر ہی رہی ہے، تو پھر اس میں بھی تجدید نکاح، یہ 2 طلاق جو دیا تھا عدت کے اندر یا عدت گزرنے کے بعد، تجدید نکاح کے ذریعے سے اپنی بیوی کو اپنے نکاح میں پھر واپس لے سکتا ہے۔ اثر نو، نیا مہر باندھا جائے، اور پھر 2 گواہوں کا رکھ لینا اچھا بتلایا گیا ہے، ضروری تو نہیں ہے، لیکن جب دوبارہ اس کو نکاح میں لے رہا ہے تو لوٹا لینے کے دوران 2 گواہوں کو رکھ لینا اچھا اس کو قرار دیا گیا ہے۔ بہرحال 2 طلاق کی صورت میں عدت کے دوران ہو یا عدت مکمل ہونے کے بعد ہو، اس کو تجدید نکاح کے ذریعے سے اپنی بیوی کے ساتھ پھر سے ہنسی خوشی زندگی گزارنے کا موقع رہتا ہے۔ اب یہ 1 طلاق دیا تھا تو اب بچے کتنے؟ 2۔ اگر 2 دے دیا تھا تو اب ساری زندگی میں ایک ہی چانس باقی رہے گا، پھر زندگی میں لوٹانے کے بعد اگر اب پھر حماقت دکھائے گا، اب طلاق دے دیا تو اب پوری مکمل طور پر نکل جائے گی، اب کوئی صورت اس کے لیے نہیں ہے اپنے نکاح میں رکھنے کی۔ 3 طلاق میں شوہر اپنی بیوی کو نکاح میں نہیں رکھ سکتا، یہ بڑا نازک رشتہ ہے، اس کو ہنسی مذاق میں بھی یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے۔ اب آئیے بتلایا جا رہا ہے کہ جب اس نے طلاق دے ہی دی ہے تو اس کو اچھے ڈھنگ سے اس کا اچھا خیال کرے، نان نفقہ پورا دیتا رہے، جب تک اس کی عدت گزر رہی ہے بھرپور خیال کرے، اور جب طلاق سے واپس نہیں کرنے کا ارادہ ہے، رجوع کرنے کا ارادہ نہیں ہے، تو اب جب عدت گزر جائے گی مکمل، عدت جب گزر جائے گی، ہنسی خوشی اچھے طریقے سے کچھ دے دلا کر اس کو رخصت کر دیا جائے۔ تو اسی لیے بتلایا گیا فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، یعنی عدت کے دوران اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرے، روک لینا چاہے تو روک لے، جو 1 یا 2 کے اندر اس کو گنجائش حاصل رہے گی، یا نہیں تو او تسریحٌ بِإِحْسَان، تو پھر اگر طلاق کا ارادہ ہی کر لیا ہے اور ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتا تو اس صورت میں اب کچھ اچھے ڈھنگ سے اچھے طریقے سے اس کو اب آزاد کر دے۔ اب جب طلاق دے دیا ہے اور بیوی نہیں چاہتی کہ میں اس کو طلاق کو قبول کر لوں، تو رضامندی ظاہر ضروری نہیں ہے، بیوی کا راضی ہونا یا نہ ہونا، میں قبول کرتی ہوں یا نہیں کرتی تیری طلاق کو، یہ بھی ضروری نہیں، بلکہ شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے دیا تو گواہوں کی بھی ضرورت نہیں، بیوی کا قبول کرنا یا نہ کرنا، راضی ہونا یا ناراض ہونا، اس کا کوئی اہمیت نہیں ہے، بلکہ شوہر نے دے دی ہے تو بہرحال طلاق پڑ گئی۔ اب یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ شوہر نے جب بیوی کو طلاق دے دی ہے، بیوی نہیں چاہتی ہے کہ میں اس سے دور ہو جاؤں، بلکہ بیوی رہنا چاہتی ہے مگر شوہر چھوڑنا چاہتا ہے۔ اب اس نے طلاق دے دی ہے
تو اب یہاں پر ایک باریکی بات بتلائی جا رہی ہے کہ جو مہر دیا تھا شوہر بیوی کو، یا شادی سے لے کر اب تک 10 سال تک جو بھی زندگی اس کے ساتھ گزارا تھا، یا 5 سال تک 1 سال تک جو بھی زندگی گزارا، سونا دلایا تھا، پیسے دیا تھا، گھر اس کے نام پر کچھ کر دیا تھا، تو اب یہ واپس نہیں لینا چاہیے اس کو، بلکہ ایسا لینا اس کے لیے حرام قرار دیا گیا ہے، جائز نہیں ہے۔ جبکہ بیوی رہنا چاہتی ہو اور یہ چھوڑنا چاہتا ہو، تو اب یہ مسئلہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، یعنی اور یہ جائز نہیں کہ جو تم ان کو دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لے لو، مگر یہ کہ میاں بیوی کو اس بات کا خوف ہو کہ اللہ نے میاں بیوی کے سلوک کی جو حدیں ٹھہرا دی ہیں ان پر قائم نہیں رہ سکیں گے۔ تو اب یہاں پر یہ بات صاف بتلا دی گئی ہے، بیوی رہنا چاہتی ہے مگر شوہر چھوڑنا چاہتا ہے، تو لہذا اب شوہر کو اپنی بیوی سے جو چیزیں اب تک دیا تھا، مہر کے پیسے یا جو بھی پراپرٹی اس کے نام پر بنایا تھا، یا جو بھی اس کو سونا وغیرہ ڈال دیا تھا، اب یہ لینا واپس اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ شوہر کا ارادہ ہے دینے کا، بیوی کا رہنے کا ارادہ ہے، اس صورت میں ہے یہ۔ لیکن بیوی خلا لینا چاہتی ہے، بیوی نہیں رہنا چاہتی ہے، بیوی ساتھ میں نہیں رہنا چاہتی ہے، تو اس صورت میں واپس لے سکتا ہے، اس صورت میں جو بھی دیا تھا اب تک وہ چیزیں واپس لے سکتا ہے۔ خلا کی صورت میں بیوی نہیں رہنا چاہتی ہے، اس صورت میں وہ چیزوں کو واپس لے سکتا ہے۔ تو اب یہ بات خلا کے تعلق سے ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کل اس کے تعلق سے آیت آئے گی، کل ذکر کریں گے خلا کے مسائل۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔